ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پر اسلام نے سور کا گوشت حرام قرار دیا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ معزز ناظرین، اسلام دینی فطرت ہے، اس پر آ کر دین مکمل ہوا۔ اس کی شریعت مکمل ترین شریعت ہے، اس کے اندر مکمل ضابطۂ حیات موجود ہے، زندگی کے ہر عمل کے مطابق رہنمائی موجود ہے۔ اس شریعت کے مطابق سور کا گوشت یا اس سے جڑی کسی بھی چیز کا استعمال مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ جو بات آج سے 1400 سال قبل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام کے مطابق بتائی، اسی بات کو سائنس آج ثابت کر رہی ہے، اور یہ دین اسلام کی سچائی کا نہ صرف ثبوت ہے بلکہ ایمان کی پختگی کا سبب بھی ہے۔ سور اپنے ہی پزلے کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ سور اپنے پیشاب اور پاخانے کو کاٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ غذا کے طور پر ہر ملنے والی چیز کو کاٹ جاتا ہے، چاہے وہ گندگی میں پلنے والے کیڑے ہوں یا اس کے ساتھیوں کا گند، اور ان کے زخموں سے رسنے والا خون اور پیپ ہو، یہ سب چیزیں وہ غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ سور کے گوشت میں زہریلے مادے جذب کرنے کی استعداد زیادہ ہوتی ہے۔ سور کو پسینہ نہیں آتا۔ اللہ رب العزت جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے، اس سے زیادہ اپنی تخلیق کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، مگر اب سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ سور کو پسینہ نہیں آتا۔ اس وجہ سے وہ تمام زہریلے مادے جو کہ پسینے کی صورت میں جسم سے خارج ہو سکتے ہیں، وہ سور میں نہیں ہو پاتا، اور اس کا زہر اس کے خون میں ہی جمع ہوتا رہتا ہے۔ سور پر زہر اثر نہیں کرتا۔ سور کے گوشت میں پہلے ہی زہر کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو مارنے کے لیے اگر زہر دیا جائے تو وہ زہر اثر نہیں کرتا۔ سانپ کے کاٹنے کا اثر نہیں ہوتا۔ اکثر وہ کسان جو سور کو پالتے ہیں، اس کو سانپوں کے بل کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف ان سانپوں کو کھا لیتا ہے بلکہ ان سانپوں کے کاٹنے سے ان کا زہر بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ معزز ناظرین، سور میں 30 ایسی بیماریاں موجود ہوتی ہیں جو فوری طور پر انسان میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سور کو چونے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ سور کا گوشت کئی مہلک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ سور انسان میں ٹائیفائڈ، جوڑوں کے درد، پتے کی بیماریوں اور دیگر کئی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ سور کے گوشت کے اندر ایسی سلوٹیں ہوتی ہیں جو زہریلے مادے اپنے اندر جمع کر لیتی ہیں۔ سور کے گوشت میں ایسے سلوٹیں موجود ہوتی ہیں جو کہ اس کے اندر کے زہریلے مادوں کو خارج نہیں ہونے دیتی۔ نتیجے کے طور پر وہ سارے زہریلے مادے اس کے اندر جمع ہوتے رہتے ہیں۔ بے شک اسلام دین فطرت ہے، اور اللہ کا بنایا گیا کوئی بھی قانون بے مقصد نہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔